السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، صحت و سلامتی سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، آج ہم آپ کا پھر استقبال کر رہے ہیں i+ اکیڈمی میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم ایک نیا سبق پڑھنے والے ہیں۔ سبق نمبر 12 ہے، آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جیسا کہ اکائی جو ہے وہ ہے الایمان بالرسل والیوم الآخر یا والآخرہ، کہ رسولوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان یا آخرت کے دن پہ ایمان۔ تو اس حساب سے سبق ہے، آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ سب سے پہلے ہم سبق پڑھتے ہیں۔ جب کلمہ طیبہ، کلمہ توحید اور کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ، کلمہ توحید، کلمہ شہادت کو ہم نے مانا اور مان کر یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا مالک اور رب ہے، وہ سب سے بالا اور سب سے نرالا ہے، وہ سب سے بالا اور سب سے نرالا ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، سب اسی کے اختیار سب اسی کے اختیار اور قابو میں ہے، غائب و حاضر، سب چیزوں کا جاننے والا وہی ہے، غائب و حاضر، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کی توحید پر ایمان لے آئے، یعنی جب ہم نے یہ سارا عقیدہ رکھا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اب ہمارا ایمان اللہ پر ہے، اللہ کی توحید پر ہے، اور اگر ایسا عقیدہ نہیں رکھا تو پھر نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اس کے بعد ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، ان کی عزت کریں، محبت کریں اور ان کا احسان مانیں۔ محبت بھی بولتے ہیں لوگ، میں محبت پڑھ رہا ہوں۔ ان کی مہربانی سے ہم نے اپنے مالک، اپنے رب اور اپنے خدا کو جانا پہچانا۔ خدا یہ اللہ کا نام نہیں ہے، جیسے مالک، آقا، سردار، اسی طریقے سے۔ لیکن یہ عزت ایسی نہ ہو جس سے اللہ پاک کی شان میں بے ادبی ہو جائے، لیکن یہ عزت ایسی نہ ہو جس سے اللہ پاک کی شان میں بے ادبی ہو جائے، بے ادبی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ایسے لفظوں میں نہ کرو، تعریف ایسے لفظوں میں نہ کرو جو اللہ کی شان کے لائق ہوں، جو اللہ کی شان کے لائق ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ایسے لفظوں میں نہ کرو جو اللہ کی شان کے لائق ہوں، جیسے یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سب غائب اور حاضر چیزوں اور باتوں کو جانتے ہیں۔ یہی لفظ ہم نے غائب و حاضر پڑھا ہے، یہاں ہے غائب اور حاضر، زیادہ اچھا ہے غائب و حاضر کہیں۔ غائب و حاضر یا غائب اور حاضر چیزوں اور باتوں کو جانتے ہیں، یعنی جو چیز سامنے ہو آپ کے وہ بھی جانتے ہیں، اور جو آپ کے سامنے نہیں ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو غیب میں ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور جو موجود ہے سامنے جس کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ یہ کہنا تو یہ کہنا بے ادبی ہے اللہ کی۔ دونوں جہان کے مالک و مختار، دونوں جہان کے مالک و مختار، مالک و مختار، مالک و مختار، مالک و مختار ہیں، دونوں جہان کے مالک و مختار ہیں، یعنی دنیا ہو یا آخرت ہو دونوں کے مالک رسول ہیں، دونوں پر رسول کا اختیار ہے۔ یہ کہنا اللہ کی شان میں بے ادبی ہے۔ سب کو روزی دیتے ہیں، روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ بات اگر رسول کے لیے کہیں گے تو اللہ کی شان میں بے ادبی ہو گئی۔ ایسا عقیدہ رکھنا، ایسا عقیدہ رکھنا اور منہ سے نکالنا، اگر آپ کے دل میں نہ بھی ہو لیکن ایسے ہی نعت پڑھنے کے طور پہ آپ نے پڑھ دیا ہے، یا ایسے ہی تقریر میں بول دیا ہے، یا ایسے ہی محبت میں کہہ دیا ہے، تو بھی ایسا عقیدہ رکھنا اور منہ سے نکالنا سراسر شرک ہے، سراسر شرک ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ جو شرک سے توبہ نہ کرے گا، توبہ نہیں، جو شرک سے توبہ نہ کرے گا مرنے کے بعد ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلتا رہے گا، ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلتا رہے گا۔ اللہ پاک اس گناہ کو کبھی معاف نہ کرے گا، اللہ پاک اس گناہ کو کبھی معاف نہ کرے گا۔ یہ دوسرا صفحہ ہے۔ آپ ہمیشہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ اور غلام ہوں، وہ میرا رب ہے، میرا مرنا اور میرا جینا سب اللہ کے اختیار میں ہے، میرا مرنا اور میرا جینا سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرتے، آپ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرتے، ہر موقع پر اللہ کی بڑائی بیان کرتے، ہر بات کے لیے اللہ سے دعا کرتے، اور ہاتھ پھیلا پھیلا کر رو رو کر جو کچھ مانگنا ہوتا اللہ ہی سے مانگتے۔ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجزی ہی ظاہر کرتے تھے، ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجزی ہی ظاہر کرتے تھے۔ اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں، اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ اللہ کے
سچے اور خالص بندے تھے، سچے اور خالص بندے تھے۔ ہاں، اللہ کے بندے اور انسان ہونے کے ساتھ، اللہ کے بندے اور انسان ہونے کے ساتھ آپ کو یہ مرتبہ ملا کہ اللہ نے اپنے بندوں تک اپنا حکم پہنچانے کے لیے، اپنا حکم پہنچانے کے لیے آپ کو چن لیا اور آپ کو اپنا رسول بنایا۔ اس لیے مسلمان ہونے کے واسطے، یعنی ہونے کے ناطے، یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس بات پر بھی ایمان لے آئیں، اس بات پر بھی ایمان لے آئیں اور یقین کریں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب ہم آپ کو اللہ کا رسول مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب ہم نے یہ اقرار کر لیا ہے، یہ اقرار کر لیا ہے کہ اس دنیا میں ہم اسی طریقہ پر، اس دنیا میں ہم اسی طریقہ پر اپنے سب کام کریں گے، اپنے سب کام کریں گے جس طریقہ پر ہمارے رسول نے بتایا ہے۔ کوئی کام ہم آپ کے حکم کے خلاف نہیں کریں گے، کوئی کام ہم آپ کے حکم کے خلاف نہیں کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سوالات ہیں، تقریباً کل یہ سوالات 9 ہیں، 9 سوالات ہیں۔ انشاءاللہ اگر اس پیریڈ میں وقت بچا تو ہم سوالات کے کچھ جوابات بھی لیں گے۔ اللہ کی توحید کن باتوں کے ماننے سے ظاہر ہوتی ہے، رسول اللہ کی عزت اور ان سے محبت ہم کو کیوں کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ کی کتاب میں موجود ہیں، سبق میں آپ کی موجود ہیں، تو انشاءاللہ آپ وہاں پڑھیں گے تو وہ جوابات ملیں گے۔ ہمارے پاس اگر وقت رہتا ہے تو انشاءاللہ ہم ان سوالات کے جوابات بھی لیں گے۔ آؤ ہم قرآن پڑھیں، آؤ ہم قرآن پڑھیں۔ چلیے پڑھتے ہیں، بہت ضروری ہے بچوں یہ پڑھنا۔ وما منع الناس، وما منع الناس ان یؤمنوا، ان یؤمنوا، وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم، اذ جاءہم اذ جاءہم الہدی، اذ جاءہم الہدی، وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ، ابعث اللہ، ابعث اللہ بشر الرسول، بشر الرسول، وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشر الرسول۔ ہدایت آ جانے کے باوجود کافر اس لیے ایمان نہیں لائے کہ ان کا کہنا تھا ایک انسان کس طرح اللہ کا رسول ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ گویا اگر انسان ہے تو وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ کافروں کا کہنا یہ تھا کہ اگر انسان ہے تو وہ رسول نہیں ہو سکتا، رسول ہونے کے لیے کوئی نور، کوئی فرشتہ، کوئی اور ہونا چاہیے۔ آئیے آؤ حدیث پڑھیں۔ لو حدث فی الصلاۃ شیء، لو حدث فی الصلاۃ شیء
لنبأتكم 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 به ولكن انما انا بشر مثلكم انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني مفہوم کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کچھ بھول گئے، تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا نماز میں اللہ کی طرف سے کچھ کمی کی گئی ہے؟ کیا نماز میں اللہ کی طرف سے کچھ کمی کی گئی ہے؟ اس پر آپ نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ کہ اگر ایسی کوئی بات نماز کے متعلق ہوئی ہوتی تو تمہیں میں ضرور بتاتا. اصل بات یہ ہے، اصل نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں اور میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو. اس لیے اگر مجھ سے کبھی بھول ہو جائے تو مجھے یاد دلا دیا کرو. خالی جگہیں پر کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، آپ خالی جگہیں کتاب میں دیکھ کے پر کریں. کئی دفعہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا. الفاظ پڑھو اور سیکھو. پڑھتے ہیں. شرک کبھی کبھی تقریر میں بعض ملکوں کے لوگوں کا شرک بھی آپ سن لیں گے. تو شرک صحیح نہیں ہے. شرک اللہ کے ساتھ کسی اور کو ماننا یا اللہ کی خوبیوں اور صفات میں دوسروں کو بھی شامل کرنا شرک کہلاتا ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو ماننا، یہاں پہ اتنا بڑھا سکتے ہیں، اور عبادت کرنا تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو ماننا اور عبادت کرنا یا اللہ کی خوبیوں اور صفات میں دوسروں کو بھی شامل کرنا شرک کہلاتا ہے. جملے دیکھیں. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. ہم لوگ شرک نہیں کرتے. جس نے یہ کہا کہ فلاں بزرگ غیب کی باتیں بتاتے ہیں تو اس نے اللہ کے علم میں دوسرے کو بھی شریک کر دیا، اس لیے یہ بھی شرک کہلائے گا. جیسے لوگ کسی بابا، کسی پجاری، کسی پنڈا فلاں کے پاس جاتے ہیں، وہ ہاتھ دیکھتا ہے اور اس کے بعد بتاتا ہے کہ تمہارے اوپر ایک پریشانی آنے والی ہے، تمہاری شادی فلاں جگہ ہوگی، تم ایسا کرو گے، تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. تو یہ سب غیب کی باتیں ہیں. ایسا کوئی بتاتا ہے اور کہتا ہے، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ فلاں صاحب غیب کی باتیں جانتے ہیں اور بتا دیتے ہیں، تو اس نے اللہ کے علم میں دوسرے کو بھی شریک کر دیا، اور یہ کیا ہے؟ پھر شرک ہے. مختار جس کو اختیار ہو. پہلے اختیار لفظ سمجھنے کے لیے جملے پڑھ لیجئے. میرے والد گھریلو
मुआमलात, घरेलू मुआमलात, घरेलू मुआमलात में मुख्तार हैं। अपने अपने काम में हर आदमी मुख्तार है, अपने अपने काम में हर आदमी मुख्तार है। दोनों जहां का मुख्तार सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं। दोनों जहां का, दुनिया और आखिरत, दोनों जहां का मुख्तार सिर्फ 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 अल्लाह है और कोई नहीं। और भी जुमले देखते हैं। अल्लाह ताला ने थोड़ा बहुत इख्तियार हर किसी को दिया है। मुख्तार जिसको इख्तियार हो तो इख्तियार का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल है। अल्लाह ने थोड़ा बहुत इख्तियार हर किसी को दिया है। अपने नबी को भी बहुत कुछ इख्तियार दिया था, अपने नबी को भी बहुत कुछ इख्तियार दिया था, और हर किसी को थोड़ा बहुत इख्तियार अल्लाह ने दिया है। लेकिन दोनों जहां के मुख्तार अल्लाह के रसूल भी नहीं हैं। लेकिन दोनों जहां के मुख्तार अल्लाह के रसूल भी नहीं हैं और कोई भी नबी नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह की सिफत और खूबी है। दोनों जहां का इख्तियार रखना ये अल्लाह की सिफत और खूबी है, किसी और में ये चीज नहीं हो सकती। और ना तो अल्लाह ने किसी को ये दिया है, ना तो अल्लाह ने किसी को ये इख्तियार दिया है। अपने नबी को भी इख्तियार दिया था अल्लाह ने, लेकिन दोनों जहां का इख्तियार नहीं दिया था। दूसरे उम्मतियों को भी अल्लाह ने इख्तियार दिया है, थोड़ा सा, मामूली सा, मगर सारा नहीं। आगे लफ्ज है बशर। बशर माना इंसान, बशर माना इंसान। अब जुमले देखिए। हर बशर पर अल्लाह की रहमत है। जिन्नों बशर में सबसे अफजल सिर्फ हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन्नों बशर में सबसे अफजल, जितने जिन्नात, जितने इंसान, बल्कि जितनी सारी मखलूक़ात में सबसे अफजल प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बशर थे। यानी जिस तरह और लोग आदम की नस्ल से हैं, और लोग आदम की नस्ल से हैं, उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आदम की औलाद थे। लेकिन याद रहे अपनी आदात व अखलाक, जिंदगी के रंग ढंग, दर्जा और मर्तबा के लिहाज से हर बशर से अलग थे। अल्लाह के नज़दीक आपसे ज्यादा प्यारा और इज्जत वाला कोई नहीं। ये एक बार और पढ़ते हैं। प्यारे रसूल भी बशर थे, यानी जिस तरह और लोग आदम की नस्ल से हैं, उसी तरह आप भी आदम की औलाद थे। बशर कहने का यही मतलब है। नहीं, ये नहीं कि हम और अल्लाह के रसूल बराबर हैं, हम भी बशर, अल्लाह के रसूल बशर, दोनों बराबर हैं, ये कहने का मतलब नहीं होता है। लेकिन याद रहे अपनी आदात व अखलाक, जिंदगी के रंगो ढंग, इसको बच्चों रंग ढंग पढ़ें तो ज्यादा सही है। जिंदगी के रंग ढंग, दर्जा और मर्तबा के लिहाज से हर बशर से अलग थे। अल्लाह के नजदीक आपसे ज्यादा प्यारा और इज्जत वाला कोई नहीं है। पढ़ो और सीखो। आपके किताब से लफ्ज है फैला फैला कर, हाथ फैला फैला कर, रो रो कर, जो कुछ मांगना होता अल्लाह ही से मांगते। ये किताब का जुमला है, रो रो कर। अब रो रो कर पे जुमला देखें। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगते थे। उसी वजन पे हंस हंस कर, मैं हंस हंस कर हर दुख सहता चला गया। मर मर कर, गरीबों की तरफ ध्यान दो, बेचारे मर मर कर जीते हैं। बेचारे मर मर कर जीते हैं, बेचारे मर मर के जीते हैं, ज्यादा सही होगा बेचारे मर मर के जीते हैं। इस तरह के और भी अल्फाज पढ़ो। चिल्ला चिल्ला कर, ये लफ्ज जो है आप छोड़ दीजिए। दिखा दिखा कर बोल सकते हैं,
दिखला दिखला कर उतना ठीक नहीं है। चिल्ला चिल्ला कर, सो सो कर, जाग जाग कर, ये नई मश्क के अल्फाज हैं। लिखा हुआ है पढ़ो और जहन नशीन करो। आपकी किताब में लिखा होगा, ये लफ्ज़ हमने ऊपर कर दिया तो नहीं दिख रहा है। जुमला है इंसानों की तरह आपको भूख को प्यास लगती थी, खाना खाते थे, पानी पीते थे, पेशाब पाखाना की भी हाजत होती थी। अब इसमें कुछ सही है कुछ गलत है। देखिए यहाँ लिखा है भूख व प्यास, भूख व प्यास। सही क्या है? भूख प्यास। भूखो प्यास या भूख व प्यास नहीं बल्कि भूख प्यास। लिखा हुआ है पेशाबो पाखाना, पेशाबो पाखाना। सही क्या है? पेशाब पाखाना। ऐसे ही लिखा है दीनो धर्म। सही क्या है? दीन धर्म। तो ये पहले जो तीन हैं, यानी ये एक हो गया और ये दो हो गया और ये तीन हो गया, इन तीन में वाव नहीं लगेगा। भूखो प्यास नहीं, भूख प्यास। पेशाबो पाखाना नहीं, पेशाब पाखाना। दीनो धर्म नहीं, दीन धर्म। लेकिन ये जो है आखिर में जो एक जायज़ो नाजायज़, तो ये भी सही है और ये भी सही है। हरामो हलाल, ये भी सही है और ये भी सही है। तो जायज़ो नाजायज़ भी कह सकते हैं और जायज़ नाजायज़ भी कह सकते हैं। हरामो हलाल भी कह सकते हैं, हराम हलाल भी कह सकते हैं। लेकिन पहले जो तीन हैं उनमें वाव नहीं आता। लिखा हुआ है अजीज बच्चों, इस तरह के और भी अल्फाज हैं जिनकी तफसील तुम बाद में धीरे धीरे जान जाओगे। अभी इन्हें जहन नशीन रखो कि पहले तीन वाव के साथ नहीं आते और आखिरी दो वाव और बगैर वाव दोनों तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया। इसको अभी हम स्किप करते हैं। लिखा है सही गलत का निशान लगाओ। भूख लगी है कि भूख लगा है? अब आप जानते होंगे कि भूख लगी आप बोलते हैं कि भूख लगा है, तो भाई ये भूख लगी है ये सही है और भूख लगा है ये गलत है। हाँ, प्यास लगी है कि प्यास लगा है? पानी गिर गया कि पानी गिर गई? पानी गिर गया कि पानी गिर गई? क्या सही है? तो गिर गया सही है और गिर गई गलत है। तो इस तरीके से आपको सही गलत का निशान लगाना है। नीचे है सही तलफ़ुज़ करो और लिखो मालिक व मुख्तार। तो मालिक व मुख्तार आपको लिखना है। गायब व हाजिर, गायब व हाजिर, गायब व हाजिर होगा। वो अल्फाज ज़हन नशीन करो जिनमें हमज़ा का इस्तेमाल हुआ है और उसमें उसकी रियायत करो। लिखने की सूरत, पढ़ने की सूरत, माना। इसको हम अभी स्किप करते हैं इंशाअल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको आपको सबको खैर की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।